السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ محترم بھائیوں، اس کائنات میں ہر بندہ کسی نہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اور پھر ہر بندہ یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے محبوب بن جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ کبھی بندہ اپنا زندگی کا لائف سٹائل اس طرح کا بناتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ کبھی بندہ مال و دولت کے حصول کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ مالداروں سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسری بہت سی ساری وہ چیزیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس کو لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، جس سے لوگوں کا بندہ محبوب اور آئیڈیل بن سکتا ہے، لوگوں کی نظروں کا مرکز بننے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ جس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرے، جس بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرے۔ پیارے بھائیوں، دنیا والوں کی محبت یہ تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرتے رہیں گے۔ جب آپ ان دنیا والوں کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کریں گے، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ اللہ کی محبت جو مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے اور ممکن بھی ہے، اس کے حصول کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کی محبت جو مطلوب بھی نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بعض دفعہ بندہ کسی بندے سے بڑی محبت کرتا ہوتا ہے، لیکن کمی کوتاہی کو نظر آ جاتی ہے، وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، بندہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات، جو بندہ اللہ کی محبت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے اور اسی کے حصول کی کوشش کرتا ہے، رب کائنات بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت اس بندے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں۔ جبریل امین وہ تمام فرشتوں کا سردار، اللہ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل،
جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتی ینادی فی اہل السماء، حتیٰ کہ آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، آسمان میں رہنے والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتی یوضع لہ القبول فی الدنیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس بندے کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، دنیا والے بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، اور دنیا والوں کے لیے بھی یہ بندہ محبوب شخصیت بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب اللہ کسی بندے سے پھر نفرت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں، ینادی جبریل، اللہ پھر جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا فابغضہ، اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں، جبریل تو بھی اس سے نفرت کر، فیبغضہ جبریل، جبریل امین بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو، اور آسمانوں والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا والوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے، دنیا والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنا اصل مقصد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت کیسے مل سکتی ہے، میں اللہ کے لیے محبوب کیسے بن سکتا ہوں، میں اپنے اللہ سے محبت کروں، اللہ مجھ سے محبت کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں، ہم بعض دفعہ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور اسی طرح رشتہ دار، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے کتنے ایسے غیر شرعی کام کر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی کیا کریں، منہ ملاقہ بھی تو رکھنا پڑتا ہے، اور یہ پیار کون سا روز روز ہوتے ہیں، منڈے کڑی دی شادی رکھی ہے تو پھر کڑی گال ہے، یعنی اس طرح کے بہت سے معاملات۔ اور میں سمجھتا ہوں حقیقت بات یہ ہے، ہماری ایمانداری اور ہمارے ایمان کا پتہ خصوصاً اسی وقت چلتا ہے جب کوئی غمی ہوتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور غمی کے موقع پر بھی ہمارے منہ سے بعض دفعہ ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعض دفعہ ایسی حرکات اور ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور دنیا والوں کو بعض دفعہ بندہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی کتنی ایسی حرکات اور کتنے ایسے اعمال ہم کر جاتے ہیں، جی چلو کوئی نہیں، کی کریے، یعنی رشتہ داری بھی تو رکھنی ہے، اس طرح منہ ملازہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے کام جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو لوگ جن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا، یہ وقتی طور پہ تو آپ سے خوش ہو سکتے ہیں، پھر ان کی یہی محبت آپ کے لیے مذمت بن کے تمہارے پاس آئے گی، یہی لوگ پھر آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے یہ دنیا والوں کی محبت یہ عارضی محبت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت حقیقی محبت ہے، اس کو حاصل کرنے کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے، اور وہی ہمارا اصل مقصد اور مطلوب ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت ہر اس کام کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری جو جس میں ہے، نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، عبادات کے اندر، صدقات و خیرات کے اندر، قرآن کی تلاوت میں، نفل و نوافل میں، اور اسی طرح دین کے تمام معاملات پر عمل کرنے میں اللہ رب العالمین کی محبت کا حصول جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس لیے یہ عارضی محبت کو چھوڑیے اور حقیقی محبت جو اللہ رب العالمین کی ہے اس کو حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا یحبونہم کحب اللہ، یہ اپنے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ کچھ سمجھتے ہیں، فرمایا یہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ
بندہ اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن بندے کے لیے ہر چیز میں اللہ کی محبت کا حصول اور اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ عارضی محبت کو چھوڑیے اور اللہ رب العالمین کی جو حقیقی محبت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح قربانی کا موقع آ رہا ہے، قربانی کا موقع آ رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں وہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ محبت اور ہر درجے کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ رب العالمین کے حکم کے لیے اپنے سرخم تسلیم کر دینا وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی محبت کے لیے ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی ہر درجے کی فرما برداری اور ہر درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وہ بھی خود ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور تیار ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک مومن بندہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اگر اس کو اللہ کے لیے قربان کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرتا۔ ایک مومن بندہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا چاہتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم بعض دفعہ یہ دعوے تو کر لیتے ہیں، یہ باتیں تو کر لیتے ہیں کہ میری اللہ کے لیے جان قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے میری جان قربان، لیکن اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عارضی باتیں اپنی مرضی کی جو ہمیں اچھی لگتی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے ہم دعوے کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز میں میرے اللہ کی رضا ہے، جس چیز سے میرے اللہ کی محبت ملتی ہے، بندے کو وہ چیز اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیارے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے، اللہ نے تمام قریبی رشتے گن گن کے کہہ دیے، فرمایا کل ان کان آباؤکم، والدین سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، والدین کے لیے بندہ بعض وقت سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، فرمایا تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، اور اولاد کے لیے بندہ کیا کیا جتن کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی اچھے مستقبل کے لیے ہم حرام اور حلال کی تمیز تک بھول جاتے ہیں اور ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے بچوں کی بھلائی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کا ظاہری مستقبل جو ہمیں اچھا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اور وہ تمہارے رشتہ دار جن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ بندہ کرتا ہے، دین کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی اور ان کی محبت لینے کے لیے بندہ تمام جو شریعت کی حدود کو بھی پامال کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، یہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، سنبھال کے رکھتے ہو، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، یہ تمہارا کاروبار، تمہاری فیکٹری، ملیں، تمہاری دکانداریاں، تمہارے کاروبار
جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو کبھی نقصان نہ ہو جائے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں خسارہ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ تمہارے گھر بار، کوٹھی بنگلہ، یہ نہر پیر اور سارے یہ بڑی خوبصورت بلڈنگ، بڑا پیارا گھر، بڑا پیارا بنگلہ، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں گنوا کے بتا دی. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. فرمایا اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے ہیں تو پھر فتربصوا حتى ياتي الله بامري. فرمایا اگر احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے یہ چیزیں اگر آگے ہے تو پھر یاد رکھیے فتربصوا، پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے. گویا کہ پتا چلا اللہ کی محبت کے لیے اگر والدین چھوڑنے پڑے بندہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اولادیں قربان کرنی پڑے، اولاد کی رضامندی کو پیچھے رکھے، اپنی بیوی کی رضامندی اس کو پیچھے رکھے، اپنے کنبہ قبیلہ رشتہ دار کاروبار اور دکانیں اور سب چیزیں، ان تمام چیزوں کی حیثیت ثانوی حیثیت ہے، سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے آگے ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس لیے پیارے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اللہ کی محبت کے حصول کے لیے وہ نیکیاں، وہ عبادات جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ان کی کوشش کرنی چاہیے، اور دنیا والوں کی عارضی محبت اس کی فکر چھوڑ دیں. جب اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین دنیا والوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے مقدم اللہ رب العالمین کی ذات کی رضامندی اور محبت ہونی چاہیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھے راضی کرنے والے ہو، جو تجھے خوش کرنے والے ہو. اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے محبت فرما. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.